بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان ہر دور میں میدان میں اپنے کھلاڑی اتارتا رہا ہے، ان گمراہوں کو کبھی کامیابی نہیں ملی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت پر امت نے کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ ہر جھوٹے مدعی نبوت کو امت نے مسترد کیا ہے اور اس کے خلاف پوری طرح جہاد کر کے اس فتنے کو ختم کیا۔ ان فتنہ پردازوں میں سب سے خطرناک مسیلمہ کذاب تھا۔ مسیلمہ کا تعلق قبیلہ بنو حنیفہ سے تھا۔ یہ شخص بہت دھوکے باز، عیار، مکار اور چرب زبان تھا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ یہ بدبخت کہا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں اور میں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے کذاب قرار دیا تھا۔ اس کا ایک خط تاریخ کی کتابوں میں منقول ہے جس میں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ شریک نبوت بنایا گیا ہے۔ نعوذ باللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال سے تھوڑا ہی عرصہ قبل اس بدبخت نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام جو خط لکھا وہ طبری نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ مسیلمہ اور اس کے پیروکار بہت مکار، فریبی اور دھوکے باز تھے۔ وہ آذان اور نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ آذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نعوذ باللہ مسیلمہ کا نام لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا خط ملتے ہی اس پر لعنت بھیجی اور اسے کافر و کذاب قرار دیا۔ یہ تاریخ میں لعین و مہین ہو کر رہا اور پھر سیدھا جہنم واصل ہو گیا۔ بنو حنیفہ کے بیشتر مسلمان اپنی سادہ نوحی کی وجہ سے اس کے دعوے کو حقیقت سمجھتے تھے۔ اس گمراہی میں مبتلا ہونے کے بعد انہوں نے اس کی اتباع شروع کر دی۔ اس کے باوجود اس قبیلے کے کچھ مخلص اور فہیم اہل ایمان نے اس کے دعوے کو قابل غور نہیں سمجھا۔ اس کے خلاف حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوج بھیجنا چاہتے تھے، مگر اجل مسمى نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مہلت نہ دی۔ یہ اہم کام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ و جانشین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں انجام دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مہم کو اولین نمبر پر اہمیت دی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے ختم نبوت کے مقدس عقیدے پر اپنی قیمتی جانوں کے پروانہ وار نذرانے پیش کیے۔ ایک مرتبہ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند دل یمامہ کے علاقے سے گزر رہے تھے۔ مسیلمہ کو اس کی اطلاع ملی۔ مسیلمہ نے انہیں اپنے پاس بلایا اور کہا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے۔ اس کذاب نے کہا، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ پھر اس نے پوچھا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تو یہ گواہی دیتا ہوں کہ مسیلمہ کذاب ہے۔ اس نے کہا، تو اگر یہ گواہی نہ دو گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ سچے عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو، میں ہرگز یہ گواہی نہیں دوں گا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ ہاتھ کٹنے کے باوجود وہ اپنے موقف پر قائم رہے۔ پھر ان کا ایک پاؤں کاٹا گیا، مگر ان کے پائے استقامت میں کوئی لغزش نہ آئی۔ پھر دوسرا ہاتھ اور دوسرا پاؤں بھی یکے بعد دیگرے کاٹے گئے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں انہیں ایک ایک عضو کاٹ کر شہید کیا گیا، مگر وہ اپنے موقف پر ثابت قدم رہے۔ مدینہ منورہ میں یہ خبر پہنچی تو خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام بہت زیادہ غم زدہ ہوئے۔
مگر شہید ختم نبوت کی اس مشکل ترین کیفیت میں جرأت و استقامت نے ہر مومن کو مطمئن کر دیا۔ عظیم خاندان کے عظیم سپوت نے جان دے دی، مگر ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آنچ نہ آنے دی۔ یہ واقعات لکھے ہوئے کسی شاعر کا ایک ترانہ بے ساختہ زبان پر آ گیا اور قلم و کرتاس بھی جھوم اٹھے۔ تمہاری یادیں بسی ہے دل میں، افق کے اس پار جانے والوں، عظیم ہو تم، صلیب پر مسکرانے والوں۔ خلافت سنبھالتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک فوج دے کر روانہ کیا اور حکم دیا کہ تمہارے پیچھے شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مزید دستہ لے کر آ رہے ہیں، ان کے آنے تک جنگ شروع نہ کرنا، البتہ جب وہ پہنچ جائے تو مسیلمہ پر حملہ کر دینا۔ اہل یمامہ نے مضبوط قلعے تعمیر کر رکھے تھے اور مسیلمہ کے پاس گرد و نواح سے مختلف قبائل کے مرتدین اور جنگجو بھی ہتھیار بند ہو کر پہنچ چکے تھے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی جب اس علاقے میں پہنچے تو کسی حکمت عملی کے پیش نظر انہوں نے حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کا انتظار کرنے کے بجائے مسیلمہ سے جنگ چھیڑ دی۔ چونکہ ان کی تعداد کم تھی اور دشمن پہلے سے تیار بیٹھا تھا، اس لیے مسلمانوں کو وقتی طور پر پسپا ہونا پڑا۔ اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق و جرأت کے باوجود اللہ کی کوئی مصلحت تھی جسے وہی جانتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ اطلاع ملی تو انہوں نے ایک خط میں سرزنش کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے کیوں عجلت سے کام لیا اور شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ کے پہنچنے سے قبل جنگ کیوں چھیڑ دی؟ خیر جو مقدر تھا وہ ہوا۔ اب واپس مدینہ آنے کے بجائے مہرہ اور عمان کے مرتدین کے خلاف لڑنے کے لیے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عرجفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملو، اور جب وہاں سے فارغ ہو جا تو پھر خضر موت اور یمن کے مرتدین سے لڑنے کے لیے مہاجرین ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے جانا۔ اس عرصے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی مہمات سے فارغ ہو چکے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مسیلمہ کذاب کے مقابلے پر سپہ سالار بنا کر بھیجا اور حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں شامل ہو کر مسیلمہ کے مقابلے پر جہاد میں حصہ لے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکری تو پہلے سے ان علاقوں میں موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی دربار خلافت سے حکم ملنے پر مدینہ سے تیز رفتاری کے ساتھ محاذ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کی مدد کے لیے مدینہ سے انصار و مہاجرین صحابہ پر مشتمل 2 دستے مزید روانہ کیے گئے۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں بہت سے حفاظ و قرہ بھی شامل تھے اور وہ اصحاب بھی بڑی تعداد میں تھے جو بدر و احد اور احزاب و حنین کے معارکوں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد میں حصہ لے چکے تھے۔ اصحاب بیت رضوان کی ایک تعداد بھی اس مقدس و مبارک فوج میں شامل تھی۔ مہاجر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے امیر حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور انصار کے امیر حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بن قیس انصاری تھے۔ فوج کے علم بردار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب مقرر کیے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دعاؤں کے ساتھ ان کو مدینہ سے باہر آ کر الوداع کہا۔ مسیلمہ کذاب کے مقابلے پر لڑی گئی جنگ کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے۔ یہ تاریخ اسلام کے عظیم ترین معارکوں میں شمار ہوتی ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فوج کو لے کر اس علاقے میں پہنچے تو دیکھا کہ مسیلمہ 40,000 جنگجو اپنے ارد گرد جمع کیے اپنے قلعے کے باہر عقربہ کے مقام پر خیمہ زن ہے۔ اس کے سامنے کھلے میدان میں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پڑاؤ ڈال دیا۔
اس عرصے میں یہاں پہنچنے سے قبل حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا آمنا سامنا بنو حنیفہ ہی کے ایک اور کافر سردار مجاعہ بن مرارہ سے ہوا، جو بنو عامر اور بنو تمیم پر شب خون مارنے کے بعد مال غنیمت لے کر واپس جا رہا تھا۔ اس کے سب ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے اسے جنگی حکمت عملی کے پیش نظر قید کر دیا گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے میدان جنگ میں پہنچنے کے دوسرے روز باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی۔ دشمن کا ایک جنگجو میدان میں نکلا اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس مقابلے کے لیے آگے بڑھے اور اسے تحقیق کر دیا۔ دشمن کا یہ جنگجو رجال بن عنفو تھا، جو اپنی بہادری کے لیے مشہور تھا۔ اس کے قتل پر مسلمہ کی فوج بپھر کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئی۔ یہ حملہ اتنا سخت تھا کہ مسلمانوں کی صفوں میں قدرے کمزوری نظر آنے لگی۔ اس موقع پر عالم برداران لشکر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب، حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بن قیس اور ان کے دیگر ساتھی بڑی پامردی سے لڑے اور مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے دونوں عالم برداروں نے جہاد کی عظمت، شہادت کا مقام و مرتبہ اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اے اہل ایمان، آج آگے بڑھنے کا دن ہے۔ اسی طرح حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ، مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھنے کی تلقین کرتے ہوئے دشمن پر زوردار حملہ کیا۔ وہ بھی مسلمانوں کو مسلسل تلقین کیے چلے جا رہے تھے، آؤ جنت کی طرف بڑھو۔ صحابہ کرام کے دلوں میں شہادت کی تمنا تو ہمیشہ رہتی تھی، اب اس تمنا کو اور جلا ملی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کارنامہ سر انجام دیا جو یادگار ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔